السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت فارورڈ دنیا ہے۔ آرام کرنے کے، سونے کے اور آشائش اور عیش و عشرت کے سارے اسباب مہیا ہیں، بالکل، مگر انسان ڈپریشن میں۔ اس کا ظاہری تقاضا تو یہ تھا کہ انسان یہ سب ملنے کے بعد سکون کی نیند سوتا، مگر آج سروے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں 50% سے زیادہ لوگ سونے کے لیے گولیاں لے کر سو رہے ہیں۔ صحیح، بہت سارے لوگوں کو وہ گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ بالکل، تو گویا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان، مرد ہو عورت ہو، یہاں تک کہ بچے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچے خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے جیسی بات ہے۔ تو یہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کے، اور اس کے سلسلے میں انسانیت کو کس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے تاکہ ڈپریشن سے دور اور سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزرے، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ہاں صحیح فرمایا آپ نے، یہ ناقابل انکار بات ہے، حقیقت ہے۔ جب اس کا تقابل کیا جائے ترقی کے ساتھ تو ذہن اور تصور تو یہی ہونا چاہے کہ لوگ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اب تو 1 منٹ میں کہاں سے کہاں کی دنیا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو یہ وہ دور ہونا چاہے جہاں نہ کوئی قطع کلامی ہے، بات کرنے کی فرصت نہیں ملی، جانے کی فرصت نہیں ملی، سارے اسباب ذرائع مہیا ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں، اس کے 2 رخ ہے۔ پہلی بات، لوگوں کے ڈپریشن کا سبب یہ ہے، پھر قرآن کے حوالے سے بیان کروں گا کہ شیطان نے جن چیزوں کے اوپر قسمیں کھائی تھی، ایک قسم شیطان نے کھائی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ لوگ اپنی ساخت پر، اپنی ہیئت پر ناخوش ہوں گے اور شیطان ان کو اکسائے گا، ابھارے گا، ورغلائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ایسٹیٹکس دنیا میں، کاسمیٹکس دنیا میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، اس لیے کہ کسی کو بھی اپنی شکل و صورت پہ رضا اور خوشی نہیں ہے۔ میرا رنگ، میرا ڈھانچہ، میری آنکھیں، بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے ڈانٹ اور مسوروں کو سیدھا کرنے کا بنسبت زبان کو اور الفاظ کی درستی کا۔ اگر آپ نے دانت سیدھے کر دیے تو شادی آپ کی ہو جائے گی، لیکن شادی کی بقا کے لیے زبان کی درستی ضروری ہے۔ تو لوگ نہیں کہتے بھائی آرتھوڈونٹکس کے پاس چلے جاؤ، ہفتے میں میری شادی ہے، یہ بدل دو، وہ کر دو۔ اس سے آپ کو رشتہ مل تو جائے گا لیکن اس سے رشتہ رہے گا نہیں، اس سے رشتہ رہے گا نہیں۔ تو یہ ایک ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق، اللہ نے جو ان کو دیا وہ اس کو بدل دیں گے۔ تو کسی کے اندر بس سکون نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، کہ غلام ہو، مفلس ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن قناعت کی دولت ہو تو یہ بغیر تخت کا بادشاہ ہے، اپنی بادشاہی ہے اس کی۔ والحر عبد ما طمع، اور بادشاہت ہو اور تخت ہو، سلطنت ہو، لیکن حرص لگی ہو تو یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے۔ تو کسی بھی درجے میں انسانیت کے اوپر آج جو ہے وہ قناعت والی بات نہیں، اور کوئی قناعت کی ترغیب بھی نہیں دے رہا ہے۔ ترغیب تو اسی کی دی جا رہی ہے کہ ایسا رہو، ایسا بولو، ایسا رہو، ایسا کرو، یہ کھال، یہ استعمال، یہ چیز، اس سے جو ہے مرتب البشرہ، آپ کی کھال یوں ہو جائے گی، آپ جوان نظر آئیں گے وغیرہ۔ تو اصل مسئلہ جو روح کی ہے، جو قناعت کی ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے والد محترم نے ابھی ماضی قریب میں، ان کی عمر تقریباً 80 کو پہنچی، آپ بھی ان کو دعائے خیر میں یاد فرمائیں، اور ناظرین سے بھی دعائے درخواست ہے کہ ہم سب ماں باپ کو اللہ جو باحیات ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کے سایہ کو ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ، اور جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ عجیب جملہ ہم کو کہا تھا، مجھ کو اور میرے بھائی بہنوں کو، کہا دیکھو میرے اولاد، یہ تقریباً 80 سال کو میری عمر ہونی جا رہی ہے، اور 80 سال کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ خوشی کا راز یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرو۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرو۔ پھر اگلا جملہ سنا ہے
کہ ڈپریشن کا سبب یہ ہے جب کوئی آدمی اس انتظار میں ہوگا کہ کوئی مجھے خوش کرے، جو اس انتظار میں ہوگا کہ وہ مجھے سلام کرے، وہ مجھے ہدیہ پیش کرے، وہ مجھے مانے، وہ میری شہرت کرے، یہ شخص ڈپریس مبتلا ہو جائے گا۔ اب دنیا یہی پہ آ گئی کہ یار تم نے میرا پوسٹ دیکھا لیکن تم نے لائک نہیں کیا، تم نے ری ٹویٹ نہیں کیا، تم نے تھمز اپ نہیں کیا، تو مجھے ڈپریشن ہو گئی یار۔ کم از کم تم کچھ تو کہہ سکتے تھے یار، ہم وہاں گئے تھے، کبھی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یار اس نے میرے اچھے لباس دیکھے لیکن کچھ کہا نہیں۔ تو ایک بھوک لگی ہے ہر ایک کو، ایک بھوک لگی ہے ریکگنیشن کی۔ بلکہ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا ریکگنیشن کی اتنی بھوکی ہو گئی کہ لوگ غلط چیزوں میں بھی ترقی کر رہے ہیں ریکگنائز ہونے کے لیے۔ تو کوئی ایسا کر رہا ہے سب سے لمبا ناخن والا دنیا میں، اب یہ بھی کوئی چیز ہے لیکن چلو اس سے اس کے ایک ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ریکارڈز پہ آ جاتا ہے، سب سے لمبی مونچھ والے، اب یہ کوئی چیز ہوئی؟ لیکن بس اس طریقے سے سب سے زیادہ کھانے والا اکالون ہو جاتے ہیں، لیکن چلو اس بہانے سے کم از کم میری پہچان ہو گئی۔ تو بھوک اتنی سخت ہے دنیا میں پہچان کی کہ مجھے ریکگنائز کرو، نام نمودی کی۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو خوش کریں گے اتنے ہی آپ خوش ہوں گے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، میں اس کو نقل کرتا ہوں، کہتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا، او مائی سن there are two types of people، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو ہے one is the one who takes and one is the one who gives، ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے۔ remember the taker eats better but the giver sleeps better۔ سبحان اللہ۔ جو لینے والا ہے وہ کھائے گا بہتر انداز میں، لیکن جو دینے والا ہے وہ بہترین نیند سوئے گا۔ اس لیے کہ آج میں نے اتنے غریبوں کی بھوک کو دور کر دی۔ اس پر ایک مختصر واقعہ قرآن کا سنا دیتا اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، اس بات کو ہر کوئی کہے گا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، دوسرے کے حالات کو یعنی دوسرے کے لیے خوشی کا اسباب پیدا کرو، دوسرے کی مدد کرو، لیکن جب میں خود پریشان ہوں، جب میں خود مجبور ہوں تو میں اور کے لیے کیا کر سکوں گا؟ نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ایک مرتبہ میں قرآن کا غور کر رہا تھا اور اللہ پاک نے یہ دل پہ یہ بات القا کی، اور ماں باپ کا توجہ ہے، اساتذہ کی دعا ہے، اپنی طرف کوئی بات منسوب نہیں، کہ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے، اچھا ان کو رخ کا اندازہ نہیں ہوا، وہ تو چلے اور قدرتی طور پر اللہ نے ان کو چلایا، چونکہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ مدین تک پہنچے۔ وہ بیچارے افکار کا ہجوم کا شکار تھے، چونکہ غلطی سے انجان سے انہوں نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، اور وہ قرآن کی پوری اس کی تفصیل ہے، وہ کسی مظلوم کی حمایت میں کیا تھا، فوکزہ مکہ مارا فقضى علیہ، وہ بیچارہ وہی کے گر پڑا۔ فوری طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا، معافی مانگی کہ یہ سرزد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر لیے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ خیر، اب وہاں قاتل کی تلاش، اور پھر وہ فرعونی زمین پر، اور انہو علا فی الارض، فرعون کی جو جباریت ہے اور طاغوت پن ہے، تو اب بس ایک تلاش شروع ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اسی پریشانی میں یترقب خائفاً، ڈرتے ہوئے، پتہ نہیں کون آئے گا، پولیس، انٹیلیجنس، مخابرات، یہ وہ چکر میں رہے۔ پھر صبح کو وہاں سے نکلے۔ اچھا مختصر بتلاتا ہوں، یہ جب یہاں سے نکلے تو کوئی مستقل سامان نہیں، کوئی رخ کا پتہ نہیں، کوئی رفیق سفر نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کچھ بھی ذات میں نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کدھر کو جا رہے۔ مفسرین کا لکھا ہے کہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا، متعدد اقوال ہے، سب سے کم جو قول ملتا ہے وہ 8 دن کا ملتا ہے۔ 8 دن کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے، اور سب سے پہلا منظر جو ان کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ 2 خاتون ہیں، با حیا ہیں، اپنے بکریاں کو روکی رکھی ہوئی ہے، کنویں کے پاس کھڑے ہیں، دیگر سب چرواہے آئے ہوئے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے، اور یہ بڑے حیا سے ایک طرف کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ محبت اور رحم کا جو مادہ ہے وہ ابھر آیا، حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام زیادہ محتاج تھے کہ کوئی ان کی مدد کرے، چونکہ وہ 8 دن کے بھوکے ہیں، 8 دن کے پیاسے ہیں، 8 دن کے ان کے پاس کوئی مسکن نہیں، کوئی رفیق نہیں ہے، لیکن اپنی بھوک سے بھالا ہو کر، اپنی تشنگی اور پیاس سے بھالا ہو کر، اپنی مجبوری سے بھالا ہو کر کہا کہ نہیں یار یہ 2 خاتون ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ما خطبکما، میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں حضرت، آپ لمبی فلائٹ سے، لانگ ہال سے اترے
اور 14 گھنٹے کی فلائٹ، اور وہ بھی فلائٹ ہے اس میں قدرے آسانی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جیٹ لیگ ہوتا ہے، ٹائم زون الگ ہوتا ہے، میلیٹونن وغیرہ صحیح نہیں اترتا ہے بدن میں، اور وہاں ایئرپورٹ پہ اتر کر کوئی آپ سے کوئی کام پوچھے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی چھوڑو یار، دماغ میرا صحیح نہیں ہے، مجھے سکے لگوا کے نکلنا ہے، بیگ لینا ہے، وہ گاڑی آئی ہے، اب اس کو یہ بیچارہ بھٹک گیا، اس کو پتہ نہیں اپنی فلائٹ کہاں ہے، اس کی ٹکٹ کدھر ہے، کس کو اس وقت توفیق ہوگی اس کے خیال کرنے کا؟ اور وہ 14 گھنٹے کی لانگ فلائٹ ہے یا 8 دن کا سفر ہے، بھوکے ہے، تھکے ہوئے ہے، کتنے حالات کا شکار ہے، فوری طور پر وہ آگے بڑھے، ما خطبکما، بہنیں کیا حال ہے؟ کہ نہیں جی یہاں پہ مرد ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے تو کر نہیں سکتے ہیں، بس رحم آ گیا، رحم آ گیا۔ پھر وہ ان کو ایک طرف کر دیا، بکریاں لے کر پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا، اور پھر قصہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک اس پر میں عربی کا ایک مقولہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ ہر ایک خوش ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کسی کو کہیں آپ دولت اور سرمایہ جمع کیوں کر رہے ہو، تو کہتے نہیں مجھے خوشی حاصل کرنی ہے۔ آپ دنیا میں کیوں گھومتے ہو، سفر کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ مجھے خوش ہونا ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ کو کیوں خوش ہونا ہے، جی یہ تو پوچھے گا کہ بھائی دولت آپ کیوں چاہتے ہو، شہرت آپ کیوں چاہتے ہو، اور اس کا آخری نتیجہ ایک ہی نکلے گا، بھائی خوش۔ لیکن خوشی کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو خوش کیوں ہونا ہے، کیونکہ ہر ایک کی فطرت منفک ہے، لازم ہے، جبلت میں ہے، ودیعت ہے، اندر ہے، ہماری بچہ ہر ایک خوش ہونا چاہتے ہیں، ہماری طبیعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا ہی بنایا، اور اسی کے لیے تو قرآن اور نبی کو بھیجا کہ ان کی زندگی کو اپنا کر اس میں خوشی ہے۔ تو جتنا ہم لوگوں کو خوش کریں گے اور جتنا ہم اپنی پریشانیوں سے بالا ہو کر سیلفش کے بجائے سیلف لیس بنیں گے، سیلفش کے بجائے سیلف لیس بنیں گے، صرف اپنے آلات سے نہیں کہ بھئی اسی اپنی سوچ، اپنی دولت، اپنے نہیں کہ بھئی اس کا خیال، اس کا خیال، یہ کریں گے۔ اور اسی کو جود و سخا میں اہل لغت نے یہی فرق بیان کیا کہ ایک ہوتا ہے الذی یأکل من مالہ ویوکل من مالہ، یہ عربی کی عبارت ہے اور عربی کے کمال ہے۔ اردو میں خیر سخاوت سے ترجمہ اور تعبیر کریں گے، لیکن ایک اونچے درجے کی سخاوت ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جود، کہ اس کی دولت سے وہ بھی کھاتا ہے اور دوسرے بھی کھاتے ہیں، لیکن اس سے بالا ایک قسم کی سخاوت ہوتا ہے کہ یوکل من مالہ ولا یأکل من مالہ، کہ اس کی دولت سے لوگ کھائے، اس کو اپنا نہیں کھانا ہے۔ بھائی چلو آپ عمرے کے لیے چلو، نہیں ہم نے تو بڑے عمرے کیے، اب اوروں کو عمرہ کے لیے ہم بیچتے ہیں، چلو آپ اپنا وہ فرنیچر بدلو، نہیں فرنیچر تو ہم نے بڑے بدلے، اب لیکن اس سے کوئی خوشی نہیں آئی، اب ہم کسی اور کے مکان کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو عربی کا مقولہ ہے صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک وجزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک۔ سبحان اللہ۔ آدمی کا اپنی مصیبت پر سہنا اور صبر کرنا یہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ وہ جزا فضا شکوہ شکایت کرے، خاموشی سے اس کو تحمل سے کام لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اوپر اثر ہوا، اور یہ کوئی معمولی انگلی نہیں ہے، اسی انگلی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ کے لیے اپنی جان پیش کرنا زیادہ آسان تھا بنسبت آپ کی انگلی مبارک کے اوپر جو زخم آیا، لیکن آپ کا اپنا رویہ کیا تھا؟ وَهَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ۔ یہ ایک اپنی انگلی ہے، اور اس پہ جو زخم ہوا وہ اللہ کے خاطر ہوا، جو خون آلودہ وہ اللہ کے لیے ہوا۔ آگے چلو، آگے چلو۔ صحابہ کی جانیں جا رہی ہے آپ کی انگلی کے زخم کے اوپر، اور آپ کہہ رہے کہ جو کچھ میری انگلی پہ ہوا اللہ کے لیے ہوا۔ تو اس امت کی ترقی کا راز یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو دور کرو، اس میں آپ کی خوشی ہے۔ اور یہی اسی مقولہ کے ساتھ میں ملا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک، اپنے حالات پہ آدمی صبر کرے اور شکوہ شکایت نہ کرے۔ وجزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک، اور دوسروں کی مشکلات اور حالات کے اوپر آواز اٹھاؤ، کوئی حرکت کرو، ظلم کو روکو، حمایت کرو۔ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے، اپنی مصیبت پہ خاموشی ہے، دوسرے کی مصیبت پہ خاموشی اختیار نہ کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ 2 چیزیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزارے بغیر ڈپریشن کے، تو ایک تو اپنے اندر صفت قناعت پیدا کرے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت جتنی ملی ہے اسی پر قناعت کرے اور کہے الحمدللہ، اور دوسرا کہ آپ لوگوں سے خوشیاں ڈھونڈنے کے بجائے جو مصیبت زدہ ہے ان کی تکلیفوں کو دور کر کر انہیں خوشیاں تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرات صحابہ کے بارے میں بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنی ہی بدتر سے بدتر حالت میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب اور یہ اللہ کی شریعت ہے جس نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ایسی زندگی گزارنے کی جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔